السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو دوبارہ فلسطین کے بارے میں، کیونکہ مسئلہ بھی چل رہا ہے اور اس میں ہم آپ کو کچھ یہ تو نہیں بتانے والے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ جنگ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ جس طرح کل بتایا تھا اسرائیل نے اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہسپتال کو ہی نشانہ بنا دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہسپتال تو ہمارے اوپر اٹیک نہیں کر سکے گا۔ ڈرپوک قوم تو ہے یہودی ایز اے ہول، ایک ڈرپوک قوم ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی ایک مثال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ میں جتنے دن آگے بڑھ رہے ہیں، میڈیا جو ہے، ٹی وی میڈیا، وہ تو ڈیفینیٹلی پرو یہودی ہے، چل رہی ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ اور وہ لگے ہوئے ہیں، وہ تو آپ سب کچھ سن رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف جو سوچ بچار والے لوگ ہیں اور جو سوشل میڈیا ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنگ کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو 50 سال سے یہودی جو کر رہے ہیں، اس کا کون جواب دے گا؟ کیونکہ اسپرنگ کو آپ جتنا دباتے ہو نیچے، پھر اس نے اوپر ہی آنا ہوتا ہے، اور آپ کو بھی، آپ کے ہاتھ کو بھی، یا جس چیز سے دباتے ہو اس کو بھی اوپر پھینکتا ہے اور کبھی کبھار نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ تو یہی مثال فلسطینیوں کی ہے، اور وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ خیر، یہ بات تو اگر ان سے شروع کر لو تو ان کے پھر ہاتھ کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ مجھے سب سے بڑا افسوس اور جو مجھے بات کرتے ہوئے تھوڑی ہنسی بھی آ رہی ہے جو بائیڈن پہ، ایک تو وہ بندہ نہ اس کی حیثیت ہے، کوئی ملک جو ہے سپر پاور ہے سو کال، مگر بندہ جو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اور الیکٹ کیا ہے، وہ بیچارہ کسی چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پہلے اس کے ساتھ پنگا ہو گیا افغانستان میں، پھر ہو گیا یوکرین میں، اب ادھر اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل میں بھی اس کو جب بھیجنے والے تھے تو اس وقت انہوں نے، اسرائیلیوں نے اسپتال پہ حملہ کر دیا تھا۔ کل جس طرح میں نے آپ کو بولا تھا کہ پتہ نہیں اس کا کیا جواب دیں گے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے یہی بولا کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا ہے، ان کا ہی ایک میزائل جو ہے وہ ہوا میں، مطلب ہے کہ اڑتے اڑتے ایک دم اس نے ڈائریکشن چینج کی اور اسپتال پہ آ گیا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو میزائل ہیں وہ اگر دکھائے بھی، اسرائیل میں بھی اگر کسی بلڈنگ کو لگے ہیں تو زیادہ ایک منزل اس نے تباہ کی ہے، یا تھوڑا سا ایک جگہ اس نے تباہ کیا ہے، اتنا خاص اس نے نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یہ تو 500 لوگوں کو شہید کیا ہے اس نے، پورا ہسپتال ختم، درم برم کر دیا، ختم کر دیا۔ اتنا بڑا میزائل جو ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں، مطلب ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ ابھی سمجھائیں گے اور دنیا والے سمجھ بھی جائیں گے کہ ہاں یار یہ غلطی حماس کی ہے یا جو کوئی اور ہے۔ بائیڈن نے کہا تھا کہ بائی دا ادر پارٹی، اس بیچارے سے میرے خیال میں اس فورم میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا تھا، تو اس نے تھوڑے سے الفاظ ہلکے والے استعمال کیے۔ اینی ہاؤ، ہو گیا، یہ اوبیس تھا کہ یہی کہیں گے۔ مجھے بائیڈن پہ اس لیے ہنسی آتی ہے اور تھوڑا سا اس کا بھی افسوس بھی ہوتا ہے، نہ وہ میرا کوئی تایا ہے نہ کوئی چاچا ہے، مگر پھر بھی اس کی عمر دیکھ کر اور اس بیچارے کو جس طرح پسایا ہے، مطلب ہے کہ اس بیچارے نے میرے خیال میں 150 سال تو زندہ رہنا تھا، مگر یہ جو چیزیں انہوں نے کری ہے مجھے نہیں لگتا کہ بیچارہ کو زیادہ رہ پائے گا، اور تو اللہ کو پتہ ہے۔ مگر جو اس بیچارے کو جس اذیت سے، جس بے عزتیوں سے گزار رہے ہیں، یا تو وہ گورے کہتے ہیں نا کہ ہارڈ سکن ہو گئی اس کی، بالکل ہی اس کو محسوس کچھ نہیں ہو رہا ہے، یا بیچارے کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے، اٹھاتے ہیں اس کو ایک اسپیچ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ بولنا ہے آپ نے، اور جو ہی ختم کر دیتا ہے روبوٹ کی طرح، پھر سو جاتا ہے۔ ادھر رشی سونک صاحب جو ہیں وہ جیوز کے ادھر جاتے ہیں اسکول میں، ان کو کہتے ہیں کہ کافی بار بہرے کیا اور یہ اور وہ،
پتہ نہیں کیا لوگوں کو یہ لوگ سمجھانا چاہتے ہیں میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا پہ لوگ ان کے اوپر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پاس مطلب ہے کہ اس کل والے حملے کے بعد تو ان کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ مطلب ہے کچھ کہہ سکے، مگر چونکہ کہنا تو ہے، اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، یو این نے اور جو انٹرنیشنل لاز ہے اس کے مطابق تو اسرائیل جو ہے ایز اے اسٹیٹ وہ ٹیررزم کر رہا ہے، جو کہ ہیومینیٹیرین کے خلاف اور بھی جتنے بھی قانون ہیں اس نے توڑے ہیں، مگر کوئی اس کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اینی ہاؤ یہ تو چلتا رہتا ہے۔ میرے خیال میں تو اس کے ساتھ ہمیں عادی ہو جانا چاہیے کہ لوگ یہی کہیں گے اور اسی طرح ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے بالکل خاموش ہیں۔ میں کل وہ دیکھ رہا تھا، کیا کہتے ہیں اپنا، ایک انٹرویو سن رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر شاہد مسعود، وہ یہ کہہ رہا تھا ایک جرنیل سے، پاکستانی جرنیل سے، یہ ذہن میرا کہ پاکستانی جرنیل سے پوچھ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک میزائل تو ایسا بھی ہے جو ڈائریکٹ تل ابیب تک پہنچ سکتا ہے، اس کا رینج اتنا ہے۔ تو میرے خیال میں جرنیل صاحب کو بولنا چاہیے تھا کہ ہاں میزائل تو پہنچ سکتا ہے مگر ہماری انگلی اس بٹن تک نہیں پہنچ سکتی، جو کہ پریس کرنی ہوگی ہمیں، اور اس کے بعد وہ اڑے گا اور تل ابیب پہ جا کے گرے گا۔ یہ جو ڈسٹنس ہے، ایک مطلب ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ کس طرح بڑھے گا، یہ انگلی کس طرح بڑھے گی اس بٹن کی طرف، وہ غیرت ہم میں نہیں ہے۔ وہ انگلی جس نے اس بٹن کو دبانا ہے اور اس بٹن کو دبانے کے لیے جس غیرت کی ضرورت ہے وہ ہم میں نہیں ہے، ورنہ میزائل بھی ہے اور رینج بھی ہے اور سب کچھ ہے، مگر وہ غیرت نہیں ہے۔ میں نے کل ایک اور وہ چیز دیکھ رہا تھا، میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد، وہ آپ جانتے ہوں گے سارے، ان کو سپیچز اس کے ہیں، فوت ہو چکے ہیں ابھی، اللہ ان کو جنت دے۔ کہ بنی اسرائیل پہ ایک تو جس طرح ہمارا قرآن ہے ان کا بھی تورات ہے، تورات ہی ہے میرے خیال میں، ہاں، تو وہ ایک تو وہ مانتے ہیں جو کہ اللہ کی جس طرح کتاب ہے، مگر پتہ نہیں ابھی صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، انہوں نے چینجز کری ہے یا نہیں کری، یہ کنفرم نہیں ہے۔ دوسرے ایک اور کتاب ان کی ہے جو ایک بندے نے لکھی ہے، تورا ہے یا نہیں، اس کو کیسا ہے، کچھ اس طرح کا، جو کہ جس طرح ہمارا یہ ہے بخاری شریف ہے، ہمارے لوگ جس کو مانتے ہیں کہ یار بخاری شریف جو ہے اس میں جتنے بھی حدیث ہے وہ بالکل صحیح ہے اور یہ ہے، اور مطلب ہے کہ کافی حد تک مانتے ہیں قرآن کے بعد ہمارے لوگ اس کو۔ تو ان کی ایک کتاب، وہ کتاب ہے اور اس میں احادیث نہیں ہے، اس میں بتایا گیا ہے یہودیوں کو، جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر اسرار کہہ رہے تھے کہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے، یہ تو ہمیں بتایا جاتا تھا پہلے سے کہ اسرائیلی اپنے آپ کو، یہودی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر دا چوزن ون، ہم پسندیدہ قوم ہیں، اور یہ جو اور لوگ ہیں وہ ہمارے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں اور ہم ان سے جس طرح مرضی کام کرواتے رہے۔ تو اس بیان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، یہودیوں کو بتایا گیا کہ تم تو انسان تم ہی ہو، یہ جو دوسرے ہیں یہ انسان نما حیوان ہے، اور ان کو تم نے مطلب ہے کہ کوشش بھی اگر وہ کرے کہ انسان بنے تو تم نے کوشش کرنا ہے کہ ان کو حیوان بناؤ اور اپنی جگہ پہ لے جاؤ اور ان کو استعمال کرو اپنے لیے، چاہے مار کر چاہے جو مرضی کرو۔ اور یہی ہو رہا ہے میرے خیال میں ابھی انسان اور سارے انسانوں کے ساتھ۔ دیکھو، سب سے بڑا دشمن یہودیوں کا جو وہ بھی سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں، وہ سمجھتے اسلام ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن۔ اسلام کے بعد وہ یہ کرسچنز اور ایتھیسٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں گے
مجھے نہیں لگتا ان کے دن بھی آئیں گے. خیر اللہ نے جو بتایا ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا اور آخری زمانے میں کیا کیا ہوگا، تقریباً وہ سب کچھ ہو رہا ہے آج کل. مگر ایز اے مسلمان اور ایز اے انسان ہمیں اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس بات پہ تو ہمیں نہیں وہ کرنا نا جج کہ چلو میں نے بتا دیا کہ آخر میں یہ ہوگا اور دوسرا طاقتور تھا، مگر تجھے تو ریزسٹنس کرنی چاہیے تھی نا. جس طرح میں مثال بار بار دیتا ہوں طالبان کی یا مجاہدین کی، جنہوں نے روسیوں کے خلاف جنگ لڑی، جنہوں نے امریکیوں کے خلاف جنگ لڑی، جنہوں نے 46 ملکوں کے خلاف جنگ لڑی، بلکہ ساری دنیا کے خلاف جنگ لڑی. اور اگر وہ سچی بات پہ کھڑے تھے تو ایک پرانی بندوق اور روکی سوکھی روٹیوں کے ساتھ ایک چادر اور ان پہاڑوں میں، اور آج تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو تھے مجاہدین، یہ صرف وہ سروس کے جو چیتا کے جو جوتے تھے وہ پہنتے تھے اور اس میں چلتے تھے. اس میں چلتے چلتے انہوں نے ان ممالک کو شکست دے دی. تو اللہ پھر امداد بھی کرتا ہے، اور اگر مارے جاؤ اللہ کی راہ میں تو وہ شہادت کہلاتی ہے. مگر دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر میدان جنگ میں لڑو. آواز اٹھاؤ اور اپنی سوچ کو مطلب ہے کہ جو اپنے علم کو بڑھاؤ، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرے یا آپ کو بتائے کہ نہیں یار یہ بات غلط ہے اور یہودی یا یہ جو ہے یہ صحیح ہے، آپ ایٹ لیسٹ ان کو جواب تو دے سکتے ہو. تو چلو فزیکلی اور کہیں پر جا کر آپ لڑ نہیں سکتے تو فلسطینیوں کے لیے ایٹ لیسٹ ہم یہاں پر تو ایک آواز اٹھا سکتے ہیں کہ ہاں تم غلط ہو اور یہ صحیح ہے. اور آج کل دیکھا بھی یہی جا رہا ہے، بلکہ ہر جگہ پہ مسلمان نہیں بلکہ ایون جو ایتھیسٹ ہے اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی فلسطینیوں کے حق کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو سو کالڈ ایلیٹ کلاس ہے اور جو حکمران کلاس ہے وہ اس بات سے اتنا تنگ آ چکی ہیں کہ فلسطین کے لیے کیوں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے حق میں کیوں ریلیاں نکال رہے ہیں، کیوں نہیں اسرائیل کو کیوں اس کے حق میں کیوں نہیں کر رہے. کیونکہ لوگوں کو اصل حقیقت پتہ لگ گئی ہے، اور امریکہ تبھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ جلدی جلدی ختم ہو جائے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے سب کچھ کھل کے ابھی سامنے آ رہا ہے، کیونکہ میڈیا سب کچھ دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا. تو ان کے کپڑے جو ہے اور بھی پلیت ہو رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بند ہو جائے، اور مطلب ہے کہ سیکرٹلی اگر مشن کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اس طرح کرے، اس طرح اوپنلی نہ کرے. اینی ہاؤ یہ میرے خیال میں اگر ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میرے خیال میں وہ اپنا تھوڑا سا رجوع کر لے اور دماغ کا علاج کرا لے. کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ سمجھتے کہ نہیں یہ جنگ جو ہے یہ حماس اور اسرائیل کے درمیان میں ہے، جبکہ صحیح شروع حماس نے کیا ہے اس دفعہ جنگ. مگر اسرائیل پچھلے 50 سال سے اور 60 سال سے فلسطینیوں کو مار رہا ہے. اس کا کون جواب دے گا؟ اگر اس کا جواب مل جائے گا تو ان چیزوں کا بھی جواب مل جائے گا جو ابھی جنگ چل رہی ہے. میرے خیال میں اگر اس کا انصاف ہوگا تو اس کا بھی ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے یہ ہوگا ہی نہیں. فلسطینیوں کا ان کا حق ملنا چاہیے، اور ہیومینیٹیرین ایڈ ان کو دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کو ہیومن سمجھے، یہودیوں کی طرح اپنے یہودیوں کو صرف سمجھے کہ ہاں ہم ہی ہیں اور دوسرے تو اور کچھ بھی نہیں ہے، دوسروں کو کوئی انسان ہی نہ سمجھے. تو یہ چھوڑنا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے. شکریہ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.